بری ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تعداد ہے جو جمعہ میں نماز کے لیے گئی یا کسی پروگرام میں گئی تو وہاں پر کہا گیا پڑھیے درود پاک، تو زندگی میں اسی وقت جو پڑھا تھا درود پاک، میرا تجربہ عرض کر رہا ہوں، اس کے علاوہ شاعری میں پڑھتا ہوگا، لیکن یہ ماحول کی برکت جو ماحول سے وابستہ ہے، جو مدنی انعامات کا رسالہ پر کرتا ہے، مجھے امید ہے کہ اس میں بھی 100% لوگ نہیں ہوں گے، اس میں بھی 20, 25, 26% ہوں گے جو لوگ درود پاک کم سے کم 100 مرتبہ پڑھتے ہوں گے۔ آپ سوچئے ایک بندہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کرتا ہے، اے اللہ جنت بڑی عظیم ہے، میں بہت گنہگار ہوں، میں یہ کیسے کہوں کہ اے اللہ تو مجھے جنت عطا فرما، لیکن ہاں میں یہ تجھ سے کہوں گا کہ اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا ہے۔ اس کی عاجزی دیکھو، کیا کہتا ہے کہ میں کیسے کہوں کہ اے اللہ تو مجھے جنت عطا فرما دے، کیونکہ میں ایسا نہیں ہوں، لیکن ہاں میں تجھ سے یہ کہوں گا کہ اے اللہ مجھے نار جہنم سے بچا ہے۔ تو جو جہنم سے بچ گیا وہ یقیناً جنتی ہے۔ اسی لیے یہ دعا کتنی عظیم دعا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے رب میری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا اور مجھے نار جہنم سے بچا ہے۔ اس میں جنت کا ذکر نہیں ہے۔ تو بندہ جو عاجز ہوتا ہے نا، وہ اللہ سے یہی کہتا ہے مجھے جہنم سے تیرے غضب سے بچا ہے، اور اللہ نے غضب سے بچا لیا تو ظاہر سی بات اسے جنت میں داخل کروائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو ضمانت اس کی پیشانی پہ لکھ کے دی جا رہی ہے نا، پیشانی پہ لکھ کے دی جا رہی ہے۔ دو بات تھی، ایک کہ تو ایمان والا ہے، تو منافق نہیں ہے، سب سے بڑی ضمانت کہ تو ایمان والا ہے، اور سیکنڈ تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو اتنی بڑی فضیلت پتہ ہونے کے بعد بھی اگر ہم نے اپنا معمول نہیں بنایا درود پاک پڑھنے کا، تو ہم سے زیادہ کم نصیب کون؟ میں تو کہتا ہوں کہ قبرستان میں زیارت کی بھی جائز ہے، کم سے کم جمعہ کو تو جایا کرے، جمعہ کی نماز سے پہلے چلے جائے، یا جمعہ کی نماز پڑھ کر اور آنا ہی نہ رہے، قبرستان کا رخ کرے، جائے وقت گزارے، تھوڑا دعائیں کرے، دیکھے انشاءاللہ دل بدلے گا۔ آخرت کو بنانے کے لیے توجہ بڑھے گی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی بات بتاؤں، جب انہوں نے قبر کو دیکھا نا، جن کے دل بدلنے تھے بدل گئے، جن کے نہیں بدلنے تھے وہ قبر میں اترے، لوگوں کو قبر میں اتارا لیکن دل نہیں بدلے، جن کے بدلنے تھے بادشاہوں کی بھی بدلے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مرنا ضرور ہے کیا، پھر میرے لیے اتنا بڑا محل جس کو بناتے ہوئے میرے بال سفید ہو گئے، اور اتنا بڑا ایمپائر تیار کرنے کے لیے، اتنی بڑی حکومت بنانے کے لیے، اتنی بڑی ریاست بنانے کے لیے میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ چلا گیا۔ میں لڑتا رہا، یہ جنگ وہ جنگ، یہ فتح وہ فتح، یہ زمین پہ قبضہ اس ملک پہ قبضہ، لیکن اس کو سنبھالے گا کون؟ یعنی اب سنبھالنے کا وقت آیا تو میرے دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے۔ تو جنہوں نے سمجھ لیا تو بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنے تخت و تاج کو توڑ کر ماری، اور وہ اللہ والے بن گئے، وہ نیک بن گئے، متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، حقیقت اسلام میں زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے کام میں تجربے کار ہو جاتا ہے تو اس کے ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آتا ہے۔ تجربہ ہو گیا، اتنے سال کی سروس، اب اس کمپنی کے اندر اس سے زیادہ تجربے کار کوئی نہیں،
لیکن کمپنی کہہ رہی ہے وقت تمہارا ختم ہو گیا. ارے میں سب سے زیادہ تجربے کار ہوں. نہیں، تمہاری ریٹائرمنٹ ہے، ریٹائر ہو گئے. تو جب بندہ تجربے کار ہوتا ہے اس وقت اس کے ریٹائرمنٹ کا وقت آ جاتا ہے. اور جب آپ کو اور مجھے کو اپنی زندگی کی جس دن سمجھ آئے گی نا اللہ یہ زندگی ہے، اس دن موت کا وقت قریب آ چکا ہوگا. اس دن ملک الموت علیہ السلام آ چکے ہوں گے. تو اے پیارے اسلام بھائیوں، وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے اور آپ آخرت بنانے سے پیچھے نہ رہ جائیں. اسی لیے وقت ہے، بڑی مختصر زندگی ہے. اس مختصر سی زندگی کو امام حسین کے قدموں پہ قربان کر دیا. امام حسین کے قدموں پہ قربان کر دیا. امام حسین کو ماننے والا سب سے پہلے یعنی کیا کہے گا؟ چلو چلو آؤ 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 امام حسین کو راضی کر دیں. یہ لوگ سوچتے ہیں کہاں بلا رہا ہے، کھچڑا کھانے بلا رہا ہے یا شربت پینے بلا رہا ہے یا کہاں بلا رہا ہے. میں اور چیزوں کے نام نہیں لینا چاہتا، سب اختلاف خطرناک اختلافی موضوع ہے. تو کہاں بلاؤ امام حسین کو راضی کرتے ہیں. تو ایک بندہ سب اس کے پیچھے چلے گئے، امام حسین کو راضی کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. تو نہ وہ سواری کے پاس لے گیا، نہ تازیے کے پاس لے گیا، نہ ہی وہ علاوے کے پاس لے کر گیا، نہ وہ کھچڑے کے پاس لے گیا، نہ شربت کے پاس لے گیا. سب سے پہلے اس نے کہا آؤ امام حسین کو نماز پڑھ کر راضی کریں، کیونکہ انہوں نے میراث میں سجدہ چھوڑا ہے. ہمارے لیے سجدے کا پیغام چھوڑا. آ جاؤ مسجد میں، چلو چلو جلدی جلدی آؤ، آ جائیے آگے. ارے آپ بھی آ جائیے. ارے غلام حسین بھائی، او غلام حسین بھائی، ارے غلام حسین بھائی ادھر آئیے ادھر آئیے. غلام حسین بھائی تمہارے اپنے ابا نے کچھ سوچ سمجھ کے رکھا کہ نہیں نماز پڑھ کر امام حسین کو راضی کر سکتے ہیں. آئیے نماز کے لیے. میدان کربلا میں سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی. تو امام حسین کو نماز پڑھ کے راضی کیا جا سکتا ہے. لیکن کیا عجیب بات ہے، جس چیز سے امام حسین راضی ہونے والے ہو ان چیز کو چھوڑ کر دیگر کاموں میں سب لگ گئے، دیگر کاموں میں لگ گئے. نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، نماز اول ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو شہید ہوئے، لیکن آخری جملہ ان کا تھا جب اب اس دنیا کو خیر آباد کہہ رہے تھے، الوداع کہہ رہے تھے، تب ان کے آخری جملے تھے جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کا دین میں مذہب اسلام میں کوئی حصہ نہیں. یعنی وہ دعوے دار نہیں ہے، ایسا آ نہیں سکتا ہو کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی مسلمان کا بچہ ہوں. نہیں، جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کا اس دین مصطفیٰ میں کوئی حصہ نہیں. باجو ہٹے ہو جو نمازی نہیں. ہو سکتا ہے میری گفتگو کو پردے میں رہ کر اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہوں، تو سب کی خدمت میں عرض ہے کہ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے. نماز زندگی کا حصہ بنے گی تب آپ اسلام کا حصہ کہلاؤ گے. نماز آپ کی زندگی کا حصہ نہیں تو یاد رکھنا دنیا میں تو آپ کا دعویٰ میونسپلٹی میں سب جگہ قبول ہو جائے گا کہ میں مسلمان ہوں. یہ دیکھو آدھار کارڈ، اور دو آدھار کارڈ ہے، پہلے کا آدھار کارڈ یا ابھی کا آدھار کارڈ. ہو سکتا ہے آپ اپنے دو راشن کارڈ پیش کر کے اپنا دعویٰ ثابت کر لیں کہ دین میں اسلام میں میرا حصہ ہے، لیکن میدان محشر میں امام حسین اسی خون کے ساتھ آئیں گے، ان کے سارے زخم ہرے ہوں گے، یعنی زخم تازہ ہوں گے امام حسین کے. اور جب آپ نے یعنی نماز پڑھنے کی آرزو کا اظہار کیا شیور سے، وہ سینے سے اٹھ گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی تلوار کو ٹیک لگا کر اٹھتے ہیں، جیسے ہی بیٹھتے ہیں چاروں طرف سے سب نے گھیر لیا تھا کہ پہلے حسین کو میں قتل کروں گا، میرے خنجر میں حسین کی ماں صلی موت ہونی چاہیے.
میری تلوار حسین کو لگنی چاہیے، میری تلوار سے حسین کا سر کٹنا چاہیے۔ چاروں طرف سے ہنگامہ تھا۔ ایک امام حسین اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ آپ کا جسم خون یہ زخموں سے چور چور ہو چکا ہے، چھنی چھنی ہو چکا ہے، جسم کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت نماز کی جب ان سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دو، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے اٹھ بیٹھے۔ تو کیا ہوا؟ ایک بدبخت آگے بڑھتا ہے، ان صفوں کو چیرتا ہے اور امام حسین پہ تیز دھار خنجر گلے پہ چلانے جاتا ہے، لیکن امام حسین کی پیشانی پھٹ جاتی ہے، پیشانی پہ لگ جاتا ہے، اور پیشانی پہ لگتے ہی خون کا فوارہ پیشانی سے ابل پڑتا ہے، پورا چہرہ خون سے لہولہان ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام علی جدی علیہ السلام اپنے بھائیوں کی شہادت جو سامنے ہوئی نہیں روئے، اپنے بھانجے بھتیجوں کی شہادت آنکھوں کے سامنے ہوئی، ان کی لاشوں کو اٹھا کر خیمے میں خود ہاتھوں سے ڈالا، لیکن نہیں روئے۔ حضرت علی اکبر ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، ان کے پیسز کو، جسم کے حصوں کو جمع کر کے چادر میں رکھ کر گٹھری باندھ کر اٹھا کر لے کر آ کر خیمے میں ڈالا، آنکھوں سے آنسو نہیں کیے۔ ننا علی اصغر ہاتھوں میں دم توڑ دیتا ہے مگر آنسو نہیں نکلے۔ جسم زخموں سے چھلنی چھلنی ہے، بدن کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہے، کٹ چکی ہے، پورا جسم خون سے لہولہان ہے، لیکن جب خنجر پیشانی پہ پڑتا ہے وہ خون چہرے پہ بہہ جاتا ہے، امام حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، روتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے یزیدیوں، میں یہی چہرے سے حضور کی بارگاہ میں، میرے نانا کی بارگاہ میں تم سب کی شکایت کروں گا، یہ چہرہ لے کر جاؤں گا، اور یہی چہرہ میدان محشر میں ہوگا امام حسین، ان کے جسم کا خون تازہ ہوگا، ہمیں ان کی بارگاہ میں بھی ہو سکتا ہے ہماری حاضری ہو، ان کو بھی چہرہ دکھانا پڑے، ہو سکتا ہے ہم کسی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں کہ نہیں اس امام حسین کو چہرہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں مسلمان ہوتے ہوئے تھوڑا تھوڑا جرأت سے بول رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا غدار تھا میں اسلام کا، نہ میری مذاقتہ، نہ میرا رہن سہن، نہ میرے رسم و رواج، نہ میرے بچے، کسی کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن ہاں محرم کا کھچڑا بناتے تھے ہم لوگ، شربت بھی بنا کر گٹا کر پی جاتے تھے، لیکن چہرہ دکھا نہیں سکتا۔ حسین مجھے نہ دیکھے، حسین دیکھ نہ لے مجھے، اس میں ایک نمازی بھی ہوگا جس نے اپنی زندگی، اپنی جوانی امام حسین کے قدموں پہ نچھاور کی ہوگی، وہ امام حسین کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، اور یاد رکھنا میرا دعویٰ ہے میرے امام حسین کی ابرو کے اشارے سے وہ بخشا جائے گا، کیوں نہ بخشا جائے، پوری جنت کا مالک امام حسین کو بنا دیا گیا ہے۔ کون ہے امام حسین؟ جنت کی نوجوانوں کے سردار ہے، اور جنت میں ہر کوئی جوانی ہو، ایسا نہیں کہ جوانوں کے سردار ہیں تو بچوں کے کون، اور بچوں کے تو پھر بوڑھے کے کون۔ جنت میں جو بچہ انتقال کیا جنت میں جائے گا اسے جوان کر دیا جائے گا، جو بوڑھا جنت میں جائے گا اسے بھی ریورس، اسے جوان کر دیا جائے گا، ہمیشہ جوان رہے گا۔ تو جنت میں تمام جوانوں کے سردار حسنین کریمین حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں ہم سوچ رہے ہوں کہ نظر ملاؤ تو کیسے ملاؤ، یہ بھونڈی صورت دکھاؤ تو کیسے دکھاؤ،
میرے گھر کے سامنے مسجد تھی، میرے گھر کی دیوار اور مسجد کی دیوار ایک ہی تھی، یا میں تو مسجد کا ٹرسٹی تھا لیکن پکا بے نمازی تھا۔ مسجد محلے والوں نے مجھے مسجد کا سیکرٹری بھی بنایا تھا، لیکن میرے سب بچے کٹر بے دین تھے، سب بے دین لوگ۔ میں بھی مسجد کا ٹرسٹی اس لیے تھوڑی بنا کہ میں نمازی بن جاؤں گا، اس لیے بنا کیونکہ مجھے نام چاہیے تھا، میرے کو نام چاہیے تھا، اس لیے تھوڑی بنا، ایسا ہی ہے۔ مسجد کا ٹرسٹی نمازی ہوتا ہے کہ الا ماشاءاللہ۔ حضور احسن العلماء، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر مسجد کے ٹرسٹی بخشے گئے تو آقا کی ساری امت بلا حساب بخشی جائے گی، اگر یہ بخشے گئے، لیکن یہ بخشے نہیں گئے۔ تو نمازیوں، یہ مسجدوں کے متولی ہو کے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، درگاہوں کی چوکھٹ پہ پڑے رہنے والے مجاور نماز نہیں پڑھ رہے، یہ حال ہے ابھی حسینیوں کا۔ یہ کیسا حسینی بھائی جو نماز ہی نہ پڑھے، جبکہ ایک بندہ صدا لگا رہا ہے آئیے آئیے چلیے جلدی جلدی امام حسین کو راضی کرتے، جب سب کے سب آئے تو کیا دیکھتے کہ وہ بندہ مسجد میں جا رہا ہے اور مسجد کے دروازے میں کھڑے رہ کے کہہ رہا ہے آؤ یہاں آنے سے امام حسین یقیناً راضی ہو جائیں گے، آ جاؤ سب آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کیونکہ انہوں نے اپنی شہادت سجدے میں سر کٹا کر سجدے کا پیغام قیامت تک کے پیدا ہونے والے ہر مسلمان کو دیا ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے لیکن نماز مت چھوڑنا، نماز کو ترک مت کرنا۔ اب آپ بھی غور کریں، کیا میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں؟ اللہ نے جو میرے والد کے وقت میں مجھے نہ دیا تھا، آج میرے وقت میں وہ سب کچھ ہے۔ ایک اچھا سا بیڈ روم ہے، نرم نرم گدے ہیں، اس میں ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے، اے سی بھی ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے پول کے اندر میں اتنی میٹھی میٹھی نیند سو رہا ہوں، لیکن 2 مہینہ گزر گیا، 4 مہینہ گزر گیا، 2 سال گزر گیا، آج تک میں نے فجر کی نماز ادا نہیں کی، فجر کی نماز ادا نہیں ہو رہی ہے۔ تو پتا چلا اچھا یعنی اللہ آپ کو جتنی نعمت دے گا اتنا آپ دین مصطفیٰ سے دور ہوں گے۔ اچھا ہو پتا چلا، یعنی اللہ اور نعمت آپ کو دے دے گا تو پھر جمعہ بھی چھوڑ دیں گے۔ اچھا ٹھیک، یعنی پھر دعا یہ کرنی چاہیے اے اللہ ان مسلمانوں کو کنگال کر دے، لیکن ایسا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ان سب کو پائی پائی پر محتاج کر دے تاکہ تیرے دربار میں آ کر گر آ کر رو کر تجھ سے دعائیں کریں۔ تو جتنی نعمتیں نواز رہے تیرے یہ بندے مذہب اسلام سے، نمازوں سے، دین سے دور ہوتے چلے جا رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باپ دادا کے ٹائم سوکھی روٹی اور چٹنی کھانے کو ملتی تھی، آج دسترخوان پہ 8 10 12 نعمتیں ہیں، تو آج تو آپ کو تہجد گزار بھی ہونا چاہیے تھا، آج تو آپ کی اشراق و چاش کو اوقات بھی ترک نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن یہ کیا عجیب بات ہے کہ اب تو جمعہ میں بھی آپ کو ٹینشن ہو رہا ہے، مولانا کو بول رہے لیٹ ہو رہے، مولانا کو بول دو ایسا 5 منٹ لیٹ نہیں کرتے، میرا دھندا بیکار ہے۔ ارے پہلے تو کم سے کم جمعہ میں آ کر تو سکون سے بیٹھتا تھا، اب تو جمعہ میں بھی سکون سے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تیرا ٹینشن پورا گھڑی کے اوپر تیری نظر ہے، امام صاحب کیا بیان کر رہے ہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، صرف ٹینشن ہے۔ آج انہوں نے صرف لیٹ کرنا، پھر نماز کے بعد ان کو بتاتا ہوں کیا ہو گیا تیری زندگی کا، کچھ رہا یا نہیں، تھوڑی سی مسلمانی اس میں بھی آناکانی پیدا ہو گئی ہے، کب بدلیں گے؟ اور کتنے کربلا دیکھنے ہیں آپ کو؟ فلسطین نہیں دیکھا، برما نہیں دیکھا، ملک شام نہیں دیکھا، اور کتنے کربلا دیکھنے ہیں آپ کو؟ میں کس کی بات کروں؟ میں دہلی کی بات کروں، میں میرٹھ کی بات کروں، میں کس کی بات کروں؟ بدلو نا یار،
مصیبت آفت کے وقت تھوڑی دیر دعا کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، آپ کو بدلنا پڑے گا۔ امام حسین مرے نہیں، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، اور عقل یہ کہتی ہے مرتا وہ ہے جس کا مشن مر گیا ہے۔ میرے امام حسین کا مشن مرا نہیں ہے، دعوت اسلامی اس مشن کی تصویر ہے۔ مشن مرا نہیں، میں نہیں ہوگا تک کوئی اور ہوگا، لیکن یہ مشن، یہ نماز کا یوں بیٹھ کر نماز کے لیے للکارتا ہوا میرے بعد کوئی اور ہوگا، پھر اس کے بعد کوئی اور ہوگا، اور مشن ہی امام حسین کی طرف بلاتا رہے گا۔ یزید مر گیا ہے، سڑ گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، لیکن اس میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں، جیسے شیطان موجود ہے، شیطانیت بھی موجود ہے، میرا رحمان اللہ عز و جل واجب الوجود ہے، تو رحمانیت بھی موجود ہے۔ یزید بنے مرا ہے، لیکن یزید نے جو کارنامے انجام دیے تھے، پہلا کارنامہ وہ ناچ گانوں کا بہت شوقین تھا۔ آج گھر میں بھلے کھانے کو نہ رہے، گھر میں بھلے کھانے کو نہ رہے، لیکن ٹی وی ایک دن بھی بند نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ایسا لگے کہ سب کو ٹی وی کی بیماری ہو گئی ہے۔ ٹی وی اگر ایک دن بند ہو گیا تو لوگ ٹی وی کی بیماری میں چلے جائیں گے۔ تو ناچ گانے ہمارے گھر تک آ چکے ہیں۔ ہمارے ایک اسلام میں نے کل یہ 3-4 دن پہلے ایک اسلام میں کو ایک گروپ میں ایڈ کیا، سندھ گروپ کی بات بتا رہا، ایڈ کیا، ہمارے اسلام میں نہیں تھا، ہمارے اسلام میں نے جس کو ایڈ کیا تھا، ایڈمن بنایا تھا واٹس ایپ میں، تو اس نے کسی کو ایڈ کیا، تو ڈائریکٹ اس کو فون آیا، گالی گلوچ کرنے لگا، تو وہ ڈائریکٹ میرے لیفٹ ہو گئے کہ نہیں میں نہیں کر کے اس نے اس اسلام میں کا نام بتا دیا۔ اب اس کو فون آیا، تم نے ایڈ کیوں کیا میرے؟ تو یہ اسلام میں بڑا ماشاءاللہ بہت پیارے اسلام ہے، وہ جتنا بھڑک رہا تھا وہ اتنے نرم انداز میں بولتے چلے جا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، وہ سمجھا کہ اگر آپ کو نہیں جم رہا ہے آپ نکل جائیں، نہیں ایڈ کیوں کیا؟ تو بہت بات کرتے کرتے آپ چونک جائیں گے، دل تھام کے بیٹھیے، اس کا جو سسپینس ابھی کھلنے والا ہے نا بہت خطرناک ہے، آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا۔ تو وہ مسلمان میرے خیال سے وہ کسی یعنی مسجد وغیرہ کا ٹرسٹی بھی ہے، وہ چلتی بھی بھائی یہ پٹیل ہے کیا ہے، تو اس اسلام بھائی کو آخرکار اس نے بتا دیا، بولے دیکھو مولانا اب اگر میں ایڈ ہو گیا تو آپ میرے کو قرآن کی آیت بھیجیں گے، حدیثیں بھیجیں گے، میرا موبائل ایسا ہے کہ میرے موبائل میں یہ سب چیزیں نہیں آنا چاہیے، میرے موبائل میں وہ ساری چیزیں جو میں بتا نہیں سکتا، تو میں بے ادبی سمجھتا ہوں، اس لیے آپ یہ جو کر رہے غلط کام ہے تمہارا، بھڑک رہے ہو، میں جو کر رہا ہوں غلط کام نہیں ہے، میں شریف ہوں، کتنے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ پاپی کبابی لوگ ہیں، ہم تک وعظ و نصیحت کے ذریعے تو وعظ و نصیحت کے ذریعے بلکہ موبائل کے ذریعے بھی حضور پاک کی کوئی بات آنی نہیں چاہیے، موبائل کے ذریعے بھی اللہ و رسول کا پیغام آنا نہیں چاہیے، کیونکہ میرے موبائل کے اندر فحش فلمیں، میرے موبائل کے اندر گانے باجے سب کچھ موجود ہے، یہ ابھی 8 دن کی نہیں ہوا اس بات، تو ہماری قوم کیسے گھنٹے میں اترتی چلی جا رہی ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ مسجد کا ٹرسٹی ہے، ٹرسٹی اس لیے بنایا گیا کیونکہ وہ پیسے والا ہے، پھر بولے حرام کا کماتا، ایسا بھی ہے کہ وہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اے میرے پیارے پیارے بیٹے کے اسلام میں، یزید گانے والوں کا بڑا شوقین تھا، یزید ہی امت مصطفیٰ میں وہ شخص تھا جو شراب نوشی کیا کرتا تھا۔ اب کوئی مسلمان بھی اور شراب بھی پی رہا ہوں، میں نے تو کوکن میں آنے کے بعد میرے کو پتا چلا کہ کوکن میں داڑھی والے لوگ بھی شراب پیتے، جو کوکن میں آنے کے بعد پتا چلا، ورنہ میرا جو تصور نہیں تھا کہ داڑھی رکھ کے بھی کوئی شراب پیے گا، بغیر داڑھی بھی کوئی شراب نہیں پی سکتا بھائی، لیکن جرت کتنی،
داڑھی رکھے ہوئے لوگ شراب پیتے ہیں یہاں، ایسے بھی لوگ. اب پھر وہ امام حسین کی نیاز بھی پتہ ہے، اپنے آپ کو نیاز بناتے ہی جنتی سمجھ لے، تو غلط ہے اس کا یہ سوچ. وہ اسلام سے وفاداری نہیں. یزید کا پیروکار بن کر وہ امام حسین کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ امام حسین کی بات تو وہ کر سکتا ہے جو سجدے کی لاج رکھے. امام حسین کی بات تو وہی کر سکتا ہے جو پردے کی لاج رکھے. کربلا سے سجدے اور پردے کا پیغام ملا ہے کہ دونوں لاج رکھے تو وہ امام حسین کی بات کر سکتا ہے. تو اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ایک اور پیغام ملا. یزید بے نمازی تھا. یزید امام حسین کو کیا یزید نے کیا بگاڑا تھا امام حسین کا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید سے کمپرومائز نہیں کیا کہ نہیں تو اقتدار پہ اگر بیٹھ گیا میرے نانا جان کا دین تباہ ہو جائے گا، میں شہید ہو جاؤں تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرے نانا جان کے دین کو آنچ نہیں آنی چاہیے. کیونکہ اقتدار پر بیٹھنے کے بعد اور امام حسین کی بیعت کے بعد تو اس کو سند مل گئی، سارے گناہ کرنے کا اسے لائسنس مل جائے گا کہ اگر میں غلط ہوتا تو حسین کی بیعت کر کے بتاؤ. تو امام حسین نے اس بے نمازی کی بیعت نہیں. یزید بے نمازی تھا. اب ہم بے نمازی یا ایک تعداد نمازیوں کی، باپ تو نمازی ہے لیکن بیٹا نماز نہیں پڑھتا. اب باپ کو فکر بھی نہیں. اب باپ کیا معلوم ہو کیوں نماز پڑھ رہا ہے اور بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو کیا معلوم کہ کیوں فکر نہیں ہے کہ سب کچھ میری جائیداد کا وارث میرا بچہ ہے لیکن میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے. باپ کو فکر نہیں ہے کہ میرا بیٹا کس روش پہ جا رہا ہے. آزان ہوئی میرا بیٹا موبائل میں ویڈیو گیم کھیلنے میں لگا ہوا ہے، پب جی میں لگا ہوا ہے. تو ایک نمازیوں کی بھی وہ تعداد ہے جو خود تو نماز پڑھتے ہیں، ان کے پورے گھر میں 100% بچی سے لے کر عورت تک، بچے سے لے کر بڑے تک سب بے نمازی. تو یہ کون سی نماز پڑھ رہی ہے، کیوں پڑھ رہے، کیا راز ہے اس کے اندر؟ میں اس کو ٹھیک کو نہیں سمجھا سکا. کیونکہ جو کامل نمازی ہوگا نا وہ بے نمازی کو دیکھ کر کوڑے گا، تکلیف ہوگی. اور بھلے کسی کو دیکھ کر کوڑے نہ کوڑے، اپنے بیٹے کو تو دیکھ کر کوڑے گا. اپنے بیٹے بے نمازی کو دیکھ کر تو تکلیف ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد میرا بچہ اگر نیک اعمال کرتا تو میری قبر میں بھی اجر و ثواب پہنچتا رہتا. لیکن میں اپنی وراثت میں 2 گاڑی، 3 بائک، 2 فلیٹ، ایک پلاٹ، اتنے سارے ڈاگینے، بینک بیلنس سب چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن وراثت میں اپنے بچے کو نمازی نہیں بنا کے جا رہا. میری دولت پہ یہ عیش کرے گا، اس کا اجر و ثواب تو گیا. عیش کرے گا تو گناہ میری قبر میں پہنچے گا. اے کاش میرا یہ لال، میرا یہ لاڈلا کہ جس کو اتنے نازوں سے پالا ہے یہ بھی نماز پڑھتا. اذان ہوتے ہی اس کے قدم اللہ کے گھر کی طرف اٹھ جاتے تو میں فخر سے کہتا کہ میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں. میرا بیٹا بھی حسینی ہے، میری بچی بھی حسینی ہے، میرا کنبہ بھی حسینی ہے. امام حسین نے اس ایک بچے کو جب اللہ کی راہ میں پیش کر دیا نا، اس کے حلق میں جب پانی مانگا گیا تو حلق میں تیر مارا گیا، حلق میں تیر مارا گیا. اور وہ تیر امام حسین یعنی وہ گلے سے، بچہ ایسا تھا نا تو گلے سے لگ کر امام حسین کے کندھے میں لگ گیا، کندھے میں چپ گیا. امام حسین نے گلا پکڑ کر پہلے کندھے سے اس تیر کو جدا کیا، پھر اس ننھی سی جان، اس کولی سی پھول جیسی اس گلے سے جب تیر نکالا تو خون کا فوارہ نکل چکا تھا. اس خون کو آپ نے اپنے چلو میں لے کر آسمان پر اچھالا اور آسمان پر اچھالتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے اللہ، تیرے دین کو بچانے کی خاطر یہ ایک علی اصغر کیا، اگر تو 1000 علی اصغر دے تو حسین ایک کے بعد ایک سب تیرے دین پہ قربان کر دے. تو حسین ہے جو اپنی اولاد کو دین پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے.
ہم اپنی اولاد کو نمازی بنانے کے لیے بھی تیار نہیں. ایک بندہ ایک نیک بندے کی صحبت میں آیا, تھوڑی سی اس میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی, سر پہ ٹوپی رکھنا شروع کر دیا, تو ماں اور پریوار میں بھونچال آ گیا, تھوڑی تھوڑی داڑھی آنے لگی تو تہلکا مچ گیا. 2 دن تک پھوپھی کا فون, ماموں کا فون, بھائی ماں بول رہی ہے, نہ یہ بول رہی ہے, ہنگامہ مچ گیا کہ تم ملا کب سے بننے لگ گیا ہے. پھر 4-5 سال کے بعد دیکھا تو وہی ماں تعویذ کے لیے باباؤں کے پاس دوڑ رہی تھی. کیا ہوا بھائی, کیا ہوا؟ کیا بتاؤ, وہ ڈرگس یوز کرتا ہے. زندگی میرے بچے کی تباہ ہو گئی. وہ ڈرگس کے لیے اس نے گھر کے پیسے بھی چوری کر ڈالے. نہ کاروبار پہ بیٹھتا ہے, نہ وہ کس قابل ہے کہ اس کی شادی کر سکے. بس ہم نے سنا ہے یہ بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں, یہ کوئی تعویذ دے دے تو بچہ سدھر جائے. پھر 3-4 سال کے بعد پتا چلا کہ وہ بچہ مر چکا ہے. وہ جوان بچہ جس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی, وہ مر چکا ہے اوور ڈوز لینے کی وجہ سے. تو ایک تعداد مسلمانوں کی یہ بھی ہے, بلکہ نمازی باپ کی میں بتا رہا ہوں. بے نمازی کہاں جائیں گے وہ تو ایک الگ ہی بات ہے. نمازی باپ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا نمازی بنے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. نمازی باپ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا اسکول یا ٹیوشن کا کوئی الگ ٹائم سیٹ کر کے پہلے نماز پڑھے. وہ کہتا اللہ دیکھ رہا ہے, ابھی تیری پڑھائی ہے, پہلے ٹیوشن جا, پہلے اسکول جا, پہلے اسپورٹ میں جا, پہلے یہ کر, پہلے وہ کر, بعد میں نماز. کیونکہ دیکھ میں سب کر کرا کر میں نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھا. ابھی ریٹائر ہو گیا ہوں, اب گھر میں بیٹھا رہتا ہوں تو ہو سکتا ہے بہت گیری کرے, اس لیے میں نماز کے لیے مسجد میں آتا ہوں. ایسا کوئی شوق سے نہیں آتا میں نماز سے. لوگوں نے بھی کہا گھر میں بیٹھے رہتے یار, مسجد میں تو چلے جایا کرو, اس لیے میں نماز کے لیے آ جاتا ہوں. اب اسی طرح تو بھی دنیا کے سارے مزے لے, اس رنگین دنیا کو دے, اس رنگین دنیا کا پورا مزہ لے, اور جب تو بوڑھا ہو جائے گا تو میری طرح تسبیح لے کر, بھلے نماز میرے کو بھی پڑھنی نہیں آتی, آج تک ڈھنگ سے وضو بھی کرنا نہیں آتا کیونکہ بوڑھا ہو گیا, شرم آتی ہے کہ اب وضو جا کر کس سے سیکھوں. جب تو بڑا ہو جائے گا میری طرح بے شرم بن کے تو بھی مسجد میں آ جانا اور نماز پڑھنا. اب کچھ مت کرنا. ابھی تو اگر ملا جیسا دکھے گا تو اچھا نہیں لگے گا. تو میرا بچہ ایک دم چھوٹے چھوٹے کپڑے میں ایسے 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 بال, میرے کو بہت اچھا لگتا ہے. میری بچی چھوٹے چھوٹے کپڑے میں بہت اچھی لگتی ہے. میں نمازیوں کی بات کر رہا ہوں, نمازیوں کی. آپ کو اپنی فیلڈ میں بہت بڑا تجربہ ہوگا, مجھ کو میری فیلڈ میں تجربہ ہے. بے نمازی کو تو دین سے کوئی لینا نہیں, لیکن جو نمازی ہے ان کے گھروں کا حال یہ ہے کہ ان کے گھر میں سب بے نمازی ہے. آئیے نا, ہم بھی سب کو بلائے, آئیے آئیے اوپری بلڈنگ سے چلیے, آپ بھی وہ فلور سے ہوتے. او حسین بھائی, او حسین بھائی, حسین بھائی نام ہے اس کا, نماز کو ایک بھی نہیں آتا ہے. او حسین بھائی آئیے نا یار, اذان ہو گئی یار, آ رہا ہوں, ارے آ رہا ہوں, ارے روز بولتے آ رہا ہوں, ارے آئیے نا نماز کے لیے. حسین بھائی, او حسن بھائی, امی کا نام فاطمہ ابا ہے, فاطمہ ابا بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھک رہی ہے. نام تو ایسے کہ پوچھو مت, لیکن نماز نہیں تو کچھ بھی. نماز کو چھوڑے بغیر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری الفاظ, ہاں آخری الفاظ, اور انسان ہے نا لاسٹ مومنٹ پہ پوری زندگی کا نچوڑ بولتا ہے. اس سے کہاں جائے نا آخری کوئی بات, کوئی میسج دنیا کے لیے دینا چاہتے ہو تو دیکھنا وہ آخری بات ہے نا بہت پوری زندگی کا نا نچوڑ بیان کرتا ہے. کوئی بھی دنیا دار بھی ہو, کوئی بھی. تو امام حسین کی زندگی کے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری الفاظ یہ تھے کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کا مذہب اسلام میں کوئی حصہ نہیں. نمازی بن جائے. اور ہمارا رتنا گیری اسپین نہیں ہے جہاں پر مسجدوں پہ تالے ہیں. ہمارا ہندوستان, ہمارا جو بھی ہمارا ملک جو ہے, ملک شام نہیں ہے جہاں پر بم ڈال کر مسجدوں کو اڑا دیا گیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ ہمارے گھروں کے نیچے مسجد ہے, ہمارے گھر کے بازو میں مسجد ہے, ہمارے گھر تک اذان کی آواز آتی ہے.
بہت بڑی نعمت ہے، اور جتنی بڑی نعمت ملے گی میرا رب اتنا سخت حساب بھی دے گا. جی ہاں، حساب کے لیے تیار ہے. اور ہمارے بڑوں نے تو یوں بھی کہا ہے کہ ابھی دنیا میں بھی چکا کر جانا ہے. وہاں تو چکانا ہی چکانا ہے، اس دنیا میں بھی چکا کر جانا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے پیسہ، یعنی پیسے کو آگ لگائے تو 1 مہینہ لگے گا پورا چلنے کے لیے، اتنا پیسہ. لیکن موت کی بھیک مانگ رہا ہے. بچے آ کر کہہ رہے مولانا دعا کر دو ابا کے لیے، آسان ہو جائے سب. لیکن مرنے کو تیار نہیں ہے، مرتا نہیں ہے. اس کے رہتے ہوئے رشتے داروں میں 3-4 لٹک گئے مگر وہ مر رہا نہیں ہے. موت کی بھیک مانگ رہا ہے مگر مر نہیں رہا ہے. تو دنیا میں چکا کے بھی جانا پڑے گا. آئیے اللہ کے حضور. ہو سکتا ہے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے موت آئے، ہو سکتا ہے جنت کی کیاری، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جنت کی کیاری جو یعنی بروز قیامت آسمان پر اٹھا لی جائے گی، جو جنت کا حصہ ہے، اس جنت کی کیاری میں آپ کو موت آ جائے. حالت احرام میں موت آ جائے. آپ نے وضو کیا ہو، نماز کے لیے جا رہے ہو، اور آپ کو یعنی کسی کا احسان نہ کو بابا کہ کوئی 1 چمچ پانی بھی پلائے کہ میں نے پلایا تھا، میں نے نہیں. مرتے وقت ایڑیا رگڑ کر مجھے حدیث وغیرہ پلائی جائے، پیمپرس پلائے جائے، ایسی موت نہیں مرنی ہے مجھے. مجھ کو مرتے وقت تو کسی کا 1 چمچ پانی بھی نہیں چاہیے کہ کوئی پانی پلائے اور یہ کہ میں نے پلایا تھا، میں نے پلایا تھا، میں نے پلایا تھا. نہیں ہے اللہ پاک، تو نے بغیر محتاجی کی زندگی دنیا میں دی ہے، تو مرتے وقت بھی محتاج مت بنانا، محتاج مت بنانا ہمیں. لیکن ہم نے بے نمازیوں کو، ہم نے دنیا داروں کو، اللہ کو ناراض کرنے والوں کو موت کی بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ان کو موت نہیں ملی، جلدی موت نہیں ملی. تو لہذا اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے، ہماری موت بھی اچھی ہو جائے، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے، تو امام حسین کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اور یہ میرے امام حسین کے نقش قدم یہی، نقش قدم مسجد کی طرف جاتے ہیں، نماز کی طرف جاتے ہیں. میرے امام حسین کے نقش قدم حضور علیہ السلام کی اطاعت کی طرف جاتے ہیں. تو میرے اسلامی بھائی، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں، سب یہ ٹھان لیں کہ چاہے کچھ ہو جائے ہم اپنے مذہب سے بے وفائی نہیں کریں گے، وفا کریں گے. حضور کی سنتوں پر مجبوراً نہیں بلکہ خوشی سے عمل کریں گے. ہم نمازی گھر کی کرکری ہو رہی اس لیے آ کر مسجد میں بیٹھیں گے نہیں، خوشی خوشی نماز کے لیے بھی آئیں گے، اور آتے آتے لوگوں کو بلاتے ہوئے آئیں گے، چلیے نماز کے لیے، آئیے نماز کے لیے، جماعت کا وقت ہو گیا ہے، 5 منٹ باقی ہے، جلدی چلیے، آ جائیے آپ بھی، سلام علیکم آپ بھی آ جائیے، وعلیکم السلام آپ بھی آ جائیے. یوں ایک اذان ہونے کے بعد اس اپارٹمنٹ کے اندر ہنگامہ برپا ہو جائے کہ نماز 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 اور بس نماز. بلکہ اذان ہونے کے بعد شوہر کھانا بھی مانگ رہا ہو تو بیوی کہے میں معافی چاہتی ہوں، اذان ہو چکی ہے، آپ بھی نماز کے لیے جائیے نا، میں بھی نماز پڑھ لیتی ہوں، آپ بھی نماز پڑھ لیجیے، میں بھی پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد آئیے میں آپ کے لیے کھانا تو میں نے آپ کے لیے بنا کر رکھا ہے، میں انشاءاللہ واپس گرم کر کے دے دوں گی، لیکن آپ نماز پڑھ کے آ جائیے تاکہ آپ بھی نماز پڑھ لیں، میں بھی نماز پڑھ لوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھر کا ماحول نمازی بن جائے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.